بڑے احسن انداز سے نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن رضا قادری صاحب، یہ بڑے میرے دوست بھی ہیں، بڑے جگری۔ ہاں جی ذرا تسی اور محبت نال کہنا ہے اسی ساڈی حاضری انشاءاللہ مقبول ہی مقبول ہے، کیونکہ اسی عشق سچا نصیب ہے عاشقاں دا۔ ذرا کہو سبحان اللہ۔ عشق سچا نصیب ہے عاشقاں دا، عشق نال سرور دے مول بھائی تہاڈی نظر کر رہے ہیں۔ عشق سچا نصیب ہے عاشقاں دا، عشق نال سرور دے سجدا ہے تے سولی چڑھنا تے بید نو کھولنا تختہ دار منصور نال سجدا ہے تے رات سجدی ہے نال تاریاں دے تے دن سورج دی لو نال سجدا ہے قسم رب دی سجن شان جسا سارا جگ حضور نال سجدا ہے۔ ذرا محبت رکھ وہ سبحان اللہ۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یہ محسن بھائی کہہ رہے تھے کہ ہماری جھولی میں مصطفیٰ کے ٹکڑے ہیں، جنہ دی جھولی چاہنے ذرا کہو سبحان اللہ۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ آپ نے خرید کر انمول کر دیا اور بے دام ہی بک جائیے دربار نبی میں، بے دام ہی بغیر دام بے دام ہی بک جائیے دربار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اور ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ اور ذرا کہو سبحان اللہ، میں کی اس محبوب دی صفت کراں، ذرا کہو مل کے سبحان اللہ، میں کی اس محبوب دی صفت کراں جدی صفتہ رب الانام کردہ، میں کی اس محبوب دی صفت کراں جدی صفتہ رب الانام کردہ، میں کی اس محبوب کی صفت کراں، ذرا یار مل کے کہو سبحان اللہ، کیونکہ صرف قاری صاحب نے بھی بیان کرنا ہے تے اسی تو انہوں نے سننا ہے، یا جڑے محسن صاحب نے وہ پڑھ کے گئے نے وہ اپنے طریقے نعت خان اپنے طریقے نال مصطفیٰ دی ثنا کرتا، نقیب میں بھی چلو حکیم جیا اپنے طریقے نال کر رہے ہیں ثنا، محترم نے میں نے پہلی دفعہ سنیا ہے اور ماشاءاللہ انج لگتا ہے کہ جویں شاعر مطلب الفاظ جڑے نے یا انہاں شاعری بہت زیادہ یاد ہے، اللہ تعالیٰ انہاں دے سخن دے وچ مزید اضافہ فرمائے۔ تو ہر بندے نے اگر اسی تلاوت میں کیتی ہے، قاری صاحب کا بیان ہوئے گا، میں شعر پڑھ رہے ہیں، ساڈے دوست بھی نے شعر پڑھ رہے ہیں، دوست جڑے نے نعت بھی پڑھن گے، سارے اپنے طریقے نال اسی مصطفیٰ دی ثنا کر رہے ہیں تے تسی صرف سبحان اللہ کہنا ہے تے انشاءاللہ میرا ایمان تے یقین ہے ہو سکتا ہے تواڈے کسے ایک دی سبحان اللہ کہن دے نال مصطفیٰ دی نگری وچ ساڈی بھی حاضری ہو جائے، اگر جسمانی نہیں تے روحانی ہوئی صحیح۔ میں کی اس محبوب دی صفت کراں جدیاں صفتہ رب الانام کردہ، عرش اللہ تی افضل ہے اور روزہ کملی والا ہے جتنے آرام کردہ، تے حافظ اس روزے دی کی شان دسا جتے عرش اللہ بھی جھک کے سلام کردہ، حافظ اس روزے دی کی شان دسا جتھے عرش اللہ بھی جھک کے سلام کردہ۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بات شروع کی تھی کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارد تو تنہا داری۔ ہون تسی کہو گے جی حافظ صاحب ایدہ ترجمہ کیے، ایدہ ترجمہ اے وے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اسی انسان نو خوبصورت ڈھانچے دے وچ تشکیل کیتا ہے، ذرا کہو سبحان اللہ۔ اسی انسان نو لقد خلقنا کر صاحب لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اسی انسان نو خوبصورت ڈھانچے تشکیل کیتا ہے، اسے واسطے تے اشرف المخلوق بن گیا، ذرا کہو سبحان اللہ، اشرف المخلوق بن گیا۔ ہن کسے میں شعر تے ہی ہونا واپس
ہن کسے انسان حسن دی خوبی، کسے انسان عدالت دی خوبی، کسے کوئی جج ہے نا، کسے عدالت دی خوبی، کسے دے شجاعت دی خوبی، کسے دے رفاقت دی خوبی، کسے دے شجاعت دی خوبی، کسے دے وچ بہادری دی خوبی، کسے دے سخاوت دی خوبی، کسے دے وچ سخاوت دی، کسے وچ شجاعت دی، کسے وچ حسن دی، کسے وچ جڑا ہے او بہادری دی، تے کسے دے وچ لیڈرشپ دی کوالٹیز، جدوں سارے انساناں دیاں خوبیاں نو اکٹھا کیتا گیا، خوبیاں نو انساناں دیاں خوبیاں نو اکٹھا کیتا گیا تے پیکر نبوت بن گیا۔ ذرا محبت نہ کہو سبحان اللہ۔ میں ویسے اردو سپیکر ہاں لیکن میں وچ وچ پنجابی بھی بول لینا۔ سارے انساناں دیاں خوبیاں نو اکٹھا کیتا گیا تے حسن یا پیکر نبوت بن گیا۔ ہن پیکر نبوت دے وچ آدم بھی نہیں، تو ہی ہن کہنا سبحان اللہ۔ یار میں کہنا وا کہ حاضری ساریاں دی ہو جڑا بولن دیا ہے او دی بھی، تے میرا یقین ہے تواڈے وچوں کوئی ایسا بندہ ہے جن نے سبحان اللہ کہنا ہے تے درد دے نال سوز دے نال او سن رہا ہے، او سن رہا سوز دے نال، جدوں نے کہنا نا سبحان اللہ تے ساڈے ورگے دا بھی بیڑا پار ہو جانا۔ کسے انسان عدالت دی خوبی، کسے دے شجاعت دی خوبی، تے مختلف ہزارہ انسان نے لکھا کروڑا انساناں نو یکجا کیتا گیا، اکٹھا کیتا گیا تے پیکر نبوت بن گیا۔ ہن نبوت دے اندر کوئی آدم ہے، کوئی موسیٰ ہے، کوئی عیسیٰ ہے، کوئی نوح ہے، کوئی جڑا ہے او یوسف ہے، کوئی یونس ہے، اے سارے کوئی ابراہیم ہے، جدوں سارے انساناں دیاں خوبیاں نو اکٹھا کیتا گیا تے پیکر نبوت بنیا، تے جدوں نبیاں دیاں خوبیاں نو اکٹھا کیتا گیا تے نبوت پیکر محمد مصطفیٰ۔ ایدہ مطلب دے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، کہتے یوسف دا حسن ید بیضہ، حضرت موسیٰ اپنی بغل ہاتھ کر دے سن اج کر دے ہن تے روشن ہو جاندہ عیسیٰ حسن یوسف ید حسن یوسف دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دم کر دے ہن تے مردہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آج خوباں ان ساری خوبیوں کو جب ایک پیکر میں اکٹھا کیا گیا تو محمد مصطفیٰ بنا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ بھائی ماشاءاللہ یہ ایک ایسا دور گزر رہا ہے، کبھی ہم اپنے آپ پہ غور کریں کہ ہم کہاں ہیں اور سرکار کہاں ہے۔ تھوڑا سا سوچے اپنے آپ پہ۔ شاعر لکھتا ہے کہ جا زندگی مدینے سے جوں کے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جوں کے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ تھوڑا سا اس چیز پہ غور کریں۔ نعرے لگانا سبحان اللہ یہ بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ جب میلاد آتا ہے پھر ہم اور طرح کے لوگ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے یہ جو سرکار کے بعد ہر وقت ہمیں ایسا ہی رہنا چاہیے جیسا بھی ہے، کیونکہ جس سے سرکار کی نسبت ہو جاتی ہے نا وہ بلند ہو جاتا ہے۔ کوئی بندہ تھا نا تو وہ روٹیاں بیچ رہا تھا، کوئی گراہک آ گیا اس کے پاس تو وہ بولتا مجھے روٹی دے دے، تو وہ بولتا یہ جو رات والی روٹی ہے نا کل والی یہ 2 روپے کی اور جو آج والی ہے یہ 1 روپے کی۔ وہ بولتا لگتا بندہ پاگل ہو گیا، تازی جو ہے وہ سستی بیچ رہا ہے اور باسی جو ہے وہ مہنگی بیچ رہا ہے۔ بولتا یار میں تم سے روٹیاں تو ضرور خرید رہا ہوں لیکن مجھے وجہ بتانا کہ آپ نے یہ جو تازی روٹی ہے یہ سستی کیوں رکھی ہے اور جو باسی روٹی ہے یہ مہنگی کیوں رکھی ہے۔ وہ بندہ بولتا ٹھیک ہے آپ روٹیاں لے لو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ روٹیاں دے کے تو جو دکاندار ہے وہ پتہ کیا کہتا ہے، بولتا ہے جو بھی چیز سرکار کے قریب ہے نا وہ افضل ہے۔ یہ جو کل والی روٹی ہے نا یہ سرکار سے ایک دن تازی روٹی سے قریب ہے اس لیے یہ مہنگی ہے۔ تو ہمیں تھوڑا سوچنا چاہیے۔ شاید لکھتا کہ
شاید حضور ہم سے خفا ہیں مناقلہ، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں۔ باطن جو ہوتا ہے نا یہ اندر والا چہرہ، باہر والے کو تو بڑا ململ ہوتے ہیں ہم نا، اندر والے کو کوئی صاف نہیں کرتا۔ بہت کم لوگ ہیں جو اندر والا جو اپنا باطن صاف رکھتے ہیں۔ کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں۔ ابو بکر سے کچھ آئین عشق و وفا کے لا۔ دنیا بڑی ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی۔ آج کا دور دیکھو جہاں بھی دیکھو مسلمان پیس رہا ہے۔ دنیا بڑی ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی۔ فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا۔ فاروق اعظم نے کہا آپ فرماتے ہیں کہ دریائے دجلہ کے قریب اگر کوئی کتا بھی پیاسا رہا تو میری پکڑ ہو جائے گی۔ فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا اور محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے عثمان سے وہ زاویہ شرم و حیا کے لا۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی مسلمان ہے، کوئی غریب ہے، امیر ہے، امیروں کے پاس تو دولت ہے، وہ تو یورپ میں بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیج دیتا ہے پیسے کے زور پہ۔ جو غریب ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے، حالانکہ یورپ میں تو ہمارا فیوچر نہیں ہے۔ کیوں؟ کون سی تعلیم ہم لینے جاتے ہیں وہاں سے؟ شاعر نے بڑی گہری بات کری ہے۔ قاری صاحب شاعر فرماتا ہے کہ مغرب میں مارا مارا نہ پھرے گدائے علم۔ علم سیکھنے والے مغرب میں کیوں مارا مارا کیوں پھرتا ہے؟ دروازہ علی سے جے خیرات جا کے لا۔ اگر کچھ لینا ہے تو حضرت علی کے در پہ جاؤ۔ اور شاعر نے ہر ایک صحابی پہ، چاروں صحابی پہ جیسے 4 شعر لکھے، اور آپ نے حضرت امام حسین پہ بھی شعر لکھا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی۔ آج کا دور ہے نا، کیا ہو رہا ہے فلسطین میں؟ کوئی مسلمان بول رہا ہے باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی۔ منظر ذرا حسین سے وہ کربلا کے، شاید حضور ہم سے خفا ہیں مناقلہ، اور کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق۔ اس کو شہید اسوہ آقا بنا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں مناقلہ۔ اور میں نے اس گھر سے نا، میرا ایک تعلق ہے نا، آپ کی جو والدہ صاحبہ تھی نا، وہ صاحبہ آئی تھی، ہماری باجی تھی، تو گھر جو ہوتا ہے نا وہ گھر والوں سے ہوتا ہے۔ جیسے والد صاحب صحت و سلامتی والی زندگی دے، والدہ گزر گئی، اللہ ان کو کروڑوں جنتیں دے، تو میں نے ان کے لیے ایک چیز لکھی، بس وہ پیش کر کے میں جی اوف بس 2 منٹ کی حاضری۔ شاید لکھتا ہے کہ میرے ربا، چاند بھائی آپ کے لیے خصوصی، آپ کے لیے میرے ربا تیری شانتوں میں صدقے جاں۔ پنجابی ہے، سب کو سمجھ آ جائے گی۔ ماں کے بارے میں، ماں کی عزت ہے یہ۔ میرے ربا تیری شانتوں میں صدقے جاں، جنتاں دے پھل خوشبو لے کے تم بنائی ماں۔ کتنا بڑا مقام دیا اللہ پاک نے آپ کو۔ شاید لکھتا ہے کہ ہر بندے دی ہے عبادت تکنا ماں دا چہرہ۔ جب پاؤں میں جنت ہے تو چہرے کا کیا عالم ہوگا؟ اب یہ بھی کبھی سوچا ہے آپ نے؟ ماں کے پاؤں میں جنت ہے تو پھر چہرہ کہاں بلند ہوگا؟ ہر بندے دی ہے عبادت تکنا ماں دا چہرہ، ماں دے چہرے وچ سمایا ربا روپ ہے تیرا۔ جیڑے ماں دے بے ادب نے کدی نہ بخشے جان، میرے ربا تیری شانتوں میں صدقے جان۔ پھر شاعر لکھتا ہے ماں دا دل سمندروں ڈونگا تے کون دل آندیاں جانے۔ ماں دا دل، ہر بندہ ماں والا بیٹھا ہے، چاہے بزرگ ہے چاہے بچہ ہے، ماں کے ذریعے وہ دنیا میں انٹرڈیوس ہوتا ہے۔ ماں دا دل سمندروں ڈونگا تے کون دل آندیا جانے، ماں دے دل نو اوہو جانے جیڑا رب پچھانے۔ ماں تے رب دے نور دا دیوا بلدا اے ہر تھاں۔ یہ خصوصی شہر ہے آپ کے لیے، یہ بلکہ ہر ایک کے لیے۔ ماں دعا کیسے دیتی ہے، بد دعا کیسے دیتی ہے بچوں کو، یہ دیکھو۔ شاید لکھتا ہے کہ کی دساں دل ماں دا جے غصے وچ ہوئے، کی دساں میں جے دل ماں دا غصے وچ بری اولاد نو کچھ نہ آکھے تے آپی لک لک روے، بد دعا بھی دے تے آکھے جاوے مر جائی ماں۔
بچے نو بدوا مل رہی ہے تے مر کون رہے بدوا بھی دیوے تے کہ جاوے مر جائی ماں میرے ربا تیری شانتوں میں صدقے جاؤں تو ماشاءاللہ اللہ پاک نے بڑی عزتوں سے نوازا ہوا ہے بھائی ابو بکر صاحب ہمارے بیچ میں موجود ہیں قاری صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں وہ الگ حافظ ہیں یہ الگ حافظ ہیں ماشاءاللہ دونوں کو اللہ پاک نے بہت مقام دیا جی ماشاءاللہ جیسے آپ نے بولا تھا کہ جو نعت خان ہے وہ اپنی بات کر رہا ہے جو حافظ ہے وہ اپنی بات کر رہا ہے تو اللہ پاک ان کو بہت عزتوں سے نوازے بہت عزتوں سے نوازے اور آج کا دن ماشاءاللہ یہ محفل جو ہے نا انشاءاللہ جیسے بھائی نے میرے نے بولا مجھے پکا یقین ہے کہ پتہ نہیں کس کے منہ سے سبحان اللہ نکلنی ہے اور ہم نے پار ہو جانا ہے تو میں دعوت دوں گا جناب بھائی ابو بکر صاحب کو ان کے آنے سے پہلے ایک باآواز بلند نعرہ ہو جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ ثنا خان مصطفیٰ جناب ابو بکر بھائی جناب ابو بکر ناصر جناب ابو بکر بھائی جناب ابو بکر ناصر جناب ابو بکر ناصر جناب ابو بکر ناصر بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک نہایت ہی ادب کے ساتھ شوق کے ساتھ حضوری قلب کے ساتھ بارگاہ رسالت معاب میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ بھائی جاسم میرے بڑے اچھے دوست ہیں بھائی جاسم میرے انہوں نے آخر پہ ماں کی شان میں کچھ اشعار جو کہے ہیں تو مجھے ایک بات یاد آ گئی اپنی والدہ کی اکثر مجھے کہتے تھے کہ جب علامہ مولانا حافظ اسماعیل صاحب دنیا میں نہیں تھے نا تو میں دعا کرتی تھی کہ یا خدا مجھے بیٹا دے جو قرآن کا حافظ ہو اور میری پیدائش سے قبل کہتے ہیں میں اکثر دعا کرتی تھی کہ یا اللہ پاک اب مجھے جو بیٹا دے وہ نعت خواں ہو ٹھیک ہے اور جب میں اس نعت کی بدولت آقا دو جہاں نے مجھے اپنا در اقدس دکھایا تو حضور کے در کے سامنے جب میں نے ناشوی پیش کی نا تو میں نے وہاں پہ کہا یا رسول اللہ یہ ناشی آج میں پڑھ رہا ہوں نا یہ مجھے میری والدہ نے سکھائی تو اس کا جو صلہ ہے ان کو عطا کر تو اللہ پاک جن کی مائیں ہیں ان کو سلامت رکھے جن کی والدہ اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ پاک ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے محبت کے ساتھ سارے پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ واہ کیا جو تو کرم ہے شہبت تیرا کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہ سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تو ایک میں کیا میرے اسیاں کی
حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے بس اشارہ تیرا اور تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ آمد کے حوالے سے قصوری صاحب ہمارے بڑے اچھے شاعر گزرے ہیں، ان کا لکھا ہوا کلام مشہور زمانہ ہے، بڑا اچھا لکھنے والے اور پڑھنے والے تھے، تو ان کے لکھے ہوئے کلام کے حضور کی آمد کے حوالے سے ہیں، محبت کے ساتھ کہتے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سنا حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سنا حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا ارے کج کنا ارے بادشاہ سب کے نگاہیں جھکا حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے چار سو متوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا ہوا چار سور ہے متوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آیا حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں
جذبات ہیں مرحبا کے، فضاؤں میں نغمات صلی علی کے، درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے غلاموں سجاؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اچھا لکھنے والے، اچھا پڑھنے والے جب حضور کی ذات اقدس کی باری آئی تو کہتے ہیں کہاں میں ظہوری، کہاں ان کی باتیں، کرم کی کرم ہے یہ دل اور راتیں، کہاں میں ظہوری، کہاں میں ظہوری، کہاں میں ظہوری، کہاں میں ظہوری، کہاں ان کی باتیں، کرم کی کرم ہے یہ دل اور راتیں، جہاں پر بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ، اور بس یہی کہتے جاؤ حضور آ گئے ہیں، جہاں پر بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ، بس یہی کہتے جاؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے۔ سے عرش پر جانے والے، تم ہی نعمتیں رب سے دل پانے والے، آقا تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، تو پھر میرا دل بھی چمکانے چانے والے، میرا دل بھی چمکانے چانے والے، یہ نجدی منافق گندا ہے واللہ، یہ نجدی گندا ہے واللہ، جہنم پہ نام اس کا گندا ہے واللہ۔ کس کا؟ آقا جو مردہ کہے تو مردہ ہے واللہ، تو سے گھوسا 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 ہے واللہ، چشمے عالم سے جانے والے، میرے چشمے عالم سے جانے والے، تجھے خدا ہے تجھے خدا ہے سے جانے والے،
ہم میں ہے، نقص ہم میں ہے، زندہ ہے نظر نہیں آتے، ہماری نگاہ ایسی نہیں، نقص ہم میں ہے۔ امام فرماتے ہیں میری چشمے آدم سے چھپے جانے والے غلام نبی ذرا ہاتھ اٹھاؤ غلام نبی خلد میں جا بسیگا جہنم میں نجدی منافق جلے گا، اور غلام نبی تو ہمیں شاکا پڑے خاک ہو جائے جانے والے، پڑے خاک ہو جائے جانے والے۔ حضور کے ذکر سے جلے کٹے، حضور کا ذکر کم ہونے والا ہے، کیوں کہ اس کو خدا نے بڑھایا ہے۔ تو زندہ رہے گا یوں ہی ہونے کا چلے گا چارہ چلے گا چارہ پڑے خاک ہو جائے جانے والے، پڑے خاک ہو جائے جانے والے۔ میرا دل بھی چمکا دے جانے والے۔ آخری کلام ہو چکا ہے، تو آخری کلام عمل کے آخری کلام سب نے مل کر پڑھنا ہے۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، یا مرحبا یا مصطفیٰ، یا مرحبا یا مصطفیٰ، یا مرحبا یا مصطفیٰ، یا مرحبا یا مصطفیٰ۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سب مل کر بولو، جھوم کے بولو مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، یا مرحبا یا مصطفیٰ، یا مرحبا یا مصطفیٰ، یا مرحبا یا مصطفیٰ۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، یا مرحبا یا مصطفیٰ، یا مرحبا یا مصطفیٰ، یا مرحبا یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ۔ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، مبارک ہے وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے۔ وہ زمانہ جس کے در پہ آنے والا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، یا مرحبا یا مصطفیٰ۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو، سب جھوم کے بولو، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، طٰہٰ کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، یا مرحبا یا مصطفیٰ، یا مرحبا یا مصطفیٰ، یا مرحبا یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ۔ سلاطین زمانہ جس کے در پہ بھیک مانگیں گے، سلاطین
زمانہ جس کے در پہ بھی یہ مانگیں گے فقیروں کو مبارک وہ تمنگر آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ یا مرحبا یا مصطفیٰ یا مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد یاسین کی آمد مرحبا طه کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مرحبا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ گناہگاروں نہ ہو مایوس اپنی رہائی سے گناہگاروں نہ ہو مایوس تم اپنی رہائی سے مدد کو وہ شفیع روزے محشر آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ یا مرحبا یا مصطفیٰ یا مرحبا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ آخری دفعہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا یا مصطفیٰ یا 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 مصطفیٰ یا ماشاءاللہ یہ تھے جناب بھائی ابو بکر صاحب بس 2 منٹ کی مختصر سی حاضری ہے قاری صاحب دل میں نبی کی یاد نے ڈیرہ جما لیا دل میں نبی کی یاد نے ڈیرہ جما لیا ہمیں سارے غموں سے ان کے غم نے بچا لیا اور ایسا سخی ایسا کریم اور کون ہے ایسا کریم ایسا سخی اور کون ہے منگتا جو آیا مانگنے سلطان بنا دیا اور یہ جو ہماری روشنی آنکھوں کی قائم ہے نا اس میں بھی کوئی بات ہے شاعر کہتے کہ ویرانیاں نہ آئیں گی آنکھوں میں اب کبھی ویرانیاں نہ آئیں گی آنکھوں میں اب کبھی خاکے نالین پاک کا سرما لگا لیا خاکے نالین پاک کا سرما لگا لیا یہ جو کافر ہے نا یہ چاند پہ جانے کے لیے ہزاروں کوششیں کر رہے ہیں کوئی بولتا میں جا رہا ہوں انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر میرے نبی نے چاند کو در پہ بلا لیا دل میں نبی کی یاد نے ڈیرہ جما لیا ہمارے علاقے کا فخر سرمایہ اہل سنت ماشاءاللہ قبلہ محترم قاری صاحبزادہ قاری محمد اسماعیل صاحب اور ان کی شان میں نہیں بلکہ عباس بھائی بھی کچھ کہیں گے میرے بعد مائک جو ہے ڈائریکٹ نہیں جائے گا تو پتہ کیا ہے ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے علاقے میں ایسے ایسے لوگ بستے ہیں سنا ہے کہ کوئی ایک بندہ کسی ایک کو قتل کر دیتا ہے نا تو بولتے پوری انسانیت کا قتل کر دیا اس نے تو جب ایک بندہ کسی ایک بندے کی جان بچا لیتا ہے تو پھر انسانیت کو بچا لیا تو یہ تو ہزاروں لوگوں کو انسان بنا رہے ہیں لوگ اپنے آپ کو انسان بنائے سمجھے ہیں لوگ اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں حالانکہ جس کے دل میں قرآن ہے وہ انسان ہے شاعر کہتا ہے کہ انسان کا انسان بن جانا ہی سب سے بڑی بات ہے لیکن وہ بن کیسے رہا ہے یہ قاری صاحب بنا رہے ہیں تو ماشاءاللہ ہمارے علاقے میں مسجد ہے ان کی بڑے پیار محبت سے پیش آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے زندگی دے تندرستی دے میری دعا ہے میں مائک پیش کرتا ہوں جناب عباس قاری صاحب اس سے پہلے کہ ان کو مائک دوں ہمارے علاقے کی عالم بعمل شخصیت
علامہ مولانا قاری محمد اسماعیل صاحب نقشبندی صاحب بہت کمال شخصیت ہے. اس سے پہلے کہ جو بندوں جن کی ادھر ادھر توجہ ہے میں چاہتا ہوں کہ قاری صاحب کی طرف دیکھیں اور متوجہ ہوں اس طرف. میں مون بھائی خالہ جی بڑے اچھے وسیع القلب انہوں نے بارے میں میرے ذہن جو تھی پڑھن دے سونا مختلف اشعار میرے ذہن چاند دے سن. شاعر کہندا ہے ماں دی خدمت وچ جے بندہ ساری رات کھلوے ذرا کہو سبحان اللہ یار. ماں دی خدمت وچ جے بندہ ساری رات کھلوے پھر بھی اس تو ایک کڑی دا حق ادا نہ ہو اور پچھو با یزید دے کولوں قاری صاحب پچھو با یزید دے کولوں ماں کنج چولی پر دیں ایک کڑی دی خدمت جدی غوث کتب کر دیں ایک کڑی دی خدمت جدی غوث کتب کر دینی. اور سلاطین عالم اپنی جگہ ہے دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے بدلتی رہی آسمانی کتابیں محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے. میں علامہ صاحب کی نظر یہ شیئر کرنا چاہوں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کیونکہ ہمارے قاری صاحب جو ہیں یہ اعلیٰ حضرت کا منشور آ کے لے کے چل رہے ہیں مجدد ہے نا. ان کے بارے میں غالباً فراغ دہلوی نے کہا تھا ملک شاہی کی تجھ کو ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم. ارے جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. قاری صاحب بھی اس منشور کو اس طریقہ کار کو اعلیٰ حضرت کے منشور کو تقریباً ہم تو مجھے بھی ادھر آتے ہوئے تقریباً ہمیں 10 سال ہو گئے ہیں ادھر رہائش. لیکن میں نے جب آگے دیکھا مسجد میں تو قاری صاحب جو تھے وہ امامت کرا رہے تھے اور میرے خیال سے قاری صاحب کو یہاں 25 سے 30 سال ہو گئے ہیں خدمت کرتے ہوئے. یار یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ دیکھیں وہی اعلیٰ حضرت کا منشور ہمارے اہل سنت کا سرمایہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسماعیل نقشبندی صاحب ان کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری.